دوستو تاریخ کے صفحات میں آپ نے بہت سارے متبعین کا، بہت سارے ماننے والوں کا، بہت سارے عاشقوں کے داستان کو سن رکھا ہوگا. کہیں آپ نے لیلا اور مجنو کا واقعہ سنا ہوگا، تو کبھی آپ نے فرحاد اور شیری کے جاذبے دل واقعے کو سماعت کیا ہوگا. مگر آئیے دیکھیں تاریخ اسلام کے اندر حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو اصحاب عطا کیے تھے، دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے، دنیا کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول آئے، رب العالمین نے ویسے ساتھی، ویسے اصحاب کسی کو عطا نہیں کیے. کہنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو خاطر میں نہ لانے والے صحابہ کرام ایسی مثالیں قائم کر کے گئے ہیں کہ آج پوری دنیا اس طرح کی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر اور بے بس ہے. میرے بھائیوں، آئیے کچھ مثالیں حدیثوں کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرتا ہوں. صحیح سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کو صلاۃ کی ادائیگی کروا رہے تھے، نماز کی ادائیگی کروا رہے تھے کہ اچانک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتوں کو نکال کر کے بائیں سائڈ رکھ دیا. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتارے اور بائیں سائڈ رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے اور آپ نے اپنا رخ صحابہ کرام کی جانب کیا تو دیکھا کہ سبوں نے اپنے اپنے جوتے اتار دیے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ما حملکم علی انکارکم، اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ تمہیں کس چیز نے جوتوں کو اتارنے پر مجبور کر دیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی قالوا رأیناک القیت علیک فالقیت نعالنا، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے جوتے اتار دیے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتوں کو اتارنے کی وجہ بتلایا. سنو، کہا سنو، میں نے اپنے جوتے اس لیے اتارے تھے کہ میرے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی تھی اور جبریل امین نماز ہی کی حالت میں میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد آپ اپنے دونوں جوتوں کو نکال کر کے الگ رکھ دیں، اس لیے کہ آپ کے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ رکھے تھے. صحابہ کرام نے اس کے بعد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معلوم؟ قالوا رأیناک القیت علیک فالقیت نعالنا، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے جوتے اتار دیے. میرے بھائیوں، اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کس قدر حساس تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کس قدر پیروی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی حالت میں اپنے جوتوں کو اتار دیا، صحابہ کرام نے سوالات نہیں پوچھے، صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ چلو نماز سے فراغت کے بعد ہم اللہ کے نبی سے سوال کریں گے کہ اللہ کے نبی آپ نے جوتے کیوں اتار دیے تھے، کیا وجہ تھی، کیوں اتار دیے تھے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جوتوں کو اتارتے ہوئے دیکھا، اپنے جوتے اتار دیے. اللہ کے نبی نے جب پوچھا صحابہ کیوں اتارے، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا قالوا رأیناک القیت علیک فالقیت نعالنا، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے جوتے اتار دیے. آپ کو حیرانی ہوگی، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نشہ نہیں چھوڑ پاتے ہیں. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں عادت ہے، ہمیں لت لگی ہے اس چیز کی، ہمیں تمباکو کھانے کی لت لگی ہے، ہمیں سگریٹ پینے کی لت لگی ہے، ہمیں گاجا اور چرس لینے کی لت لگی ہے، عادت لگی ہے. میرے بھائیوں، کوئی بھی چیز کتنی ہی کیوں نہ ہو لیکن شراب سے زیادہ نشیلی نہیں ہے. ایک شرابی اپنے گھر کو بیچ دے گا، ایک شرابی اپنے بچوں کو بیچ سکتا ہے، ایک شرابی شراب کے لیے اپنی پوری زندگی داؤں پہ لگا سکتا ہے، لیکن شراب چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہم اور بارہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں معاشرے کے اندر. آئیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب الاشربات کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور میں اپنے گھر کے اندر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشہور قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بٹھا کر کے شراب پلا رہا تھا. ہم لوگ باہم بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو شراب پلا رہے تھے. اسی دوران ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، ان الخمر قد حرمت، لوگوں سن لو آج کے بعد سے شراب حرام قرار ہو گئی ہے، آج کے بعد سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس بن مالک سے پوچھا، انس تم کچھ سن رہے ہو؟ انس نے کہا ہاں میں بھی سن رہا ہوں، ان الخمر قد حرمت، شراب حرام قرار پا گئی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انس پھر
किस देर की बात है, क्यों देर कर रहे हो, उठो और सुराहियां ले जाकर के बाहर गली में फेंक दो। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फ़अरदतुहा, सुराहियों के अंदर जो शराबें थी, सुराहियों के अंदर जो खालिस और कीमती शराबें रखी हुई थी, गिलासों के अंदर जो शराबें रखी हुई थी, हमने उन्हें उठा करके मदीना के बाहर, मदीना में जो गलियां थी, जो नाले थे, जो कूचे थे, हमने उनमें ले जाकर के सुराहियों को उड़ेल दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस पर गौर करने की बात है, ये उस वक्त की बात है जब सहाबे किराम शराब ही की तिजारत करते थे। जब सहाबे किराम का घर, बहुत सारे सहाबे किराम ऐसे थे जिनका घर, जिनका खर्च बर्च शराब ही की तिजारत पर मुनासिब था। सहाबे किराम अपने 6 साल 7 साल बच्चों का पेट शराब बेच करके भरा करते थे। लेकिन जब नबी की आवाज कानों से टकराई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आवाज लगवाई, इन्नल खमरा कद हुर्रिमत, सहाबे किराम ने अपने बिजनेस की परवाह नहीं की। सहाबे किराम ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखना गवारा कर लिया, लेकिन नबी की एक बात को राय का नहीं जाने दी। मगर आज हमें ये शिकायत है कि हमसे तंबाकू नहीं छोड़ा जाए, हमसे सिगरेट नहीं छोड़ा जाए। हालांकि ये सारी की सारी चीजें उम्मत मोहम्मदिया के अंदर, शरीयत इस्लामिया के अंदर हराम है। उलमा ने बाकायदा इन पर हराम का फतवा लगाया है।